کل الحمدللہ بہت ہی اہم صورتیں ہم نے پڑھی، جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورت المؤمنون اور اس کے بعد سورت النور۔ دونوں ہی بہت اہم صورتیں ہیں، بہت کچھ اس میں سیکھنے کے لیے ہے۔ سورت النور میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب، گھر میں رہنے کے آداب، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے ہی زندگی گزار کے اپنے رب سے ملیں تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سورۃ الفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، فرقان کیا ہے؟ کہ ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیتی ہے۔ تو تبارک الذی بہت بابرکت ذات ہے، الذی اللہ کی ذات، وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا۔ اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے، اس کا بہت احسان ہے، اس کی یہ بہت سمجھ ہے، یہ بہت حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرقان اتار دیا، ایسی چیز اتاری جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرتی ہے، صاف بتاتی ہے کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے، اچھائی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے۔ ایسی کتاب نہیں ہے ہمیں کہیں کہ ہاں یہ کیا چیز ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سیدھی باتیں صاف، جو ہدایت چاہتا ہے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ آسان ہے کتاب۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا بہت مناسب اندازے سے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتاپا جھوٹ میں مرتکب ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی کہا یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی افسانوں کی کتاب ہے، بس اس نے لکھے ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ اب مل کر یہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اللہ نے ہی اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا ہے جس میں سے یہ کھاتا۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو ایسے باغ عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغوں سے بھی بہت بہتر ہوں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت پختہ محل دے دے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو دولت بھی دے سکتا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس تو کوئی باغات ہے نہیں، تو غریب سا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ ان باغات سے بھی اچھے باغات آپ کو دے سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کتنا پسند کیا اپنے بندوں کے لیے۔ اصل بات کیا ہے، یہ لوگ کیوں اس قرآن کو جھوٹا کہتے کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں لانا چاہتے،
قیامت کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. یعنی کہ جہنم اس دن بہت غصے میں ہوگی اور دھاڑ رہی ہوگی، ایسی آگ ہوگی کہ جو شور مچا رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی کہ اتنا غصہ ہوگا اسے. اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینکے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت کو پکاریں گے. اللہ معاف کرے، کہتے ہیں جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھارنا سنیں گے اور وہ جوش اور غصب سے اچھلتی ہوئی ہوگی، ایسے لگے گا کہ غصے سے پھٹ پڑے گی. اور بالکل زنجیروں میں وہ بندھے ہوئے ہوں گے اور تنگ تنگ گلیاں ہوں گی، جہنم کی تنگ تنگ وادیوں میں یہ ڈال دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ پھر اپنے لیے موت کو پکاریں گے. اس وقت زندگی اتنی بری لگے گی انہیں کہ کہیں گے کاش ہمیں موت آ جائے. نہیں، ان سے کہا جائے گا آج موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی جگہ ہے. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا اور وہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہوں گے. یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے ہیں انہیں سب کو جمع کر کے کہے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات تو یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے. واقعی بات یہ ہے کہ جب انسان بہت آرام میں ہوتا ہے، بہت خوشحالی میں ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کو پھر وہ نصیحت کو بھلا دیتا ہے. وہ صحیح راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا. وہ سمجھتا ہے میں تو خوشحال ہوں، اللہ کی مجھ پہ بہت رحمت ہے. اور جب وہ تنگی میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہائے شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، شاید مجھے کسی گناہ کی سزا مل رہی. پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے سب کے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے، جتنے پیغمبر آئے تھے، ہم نے انسانوں جیسے ہی تھے، وہ یہی کرتے تھے، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے. اصل بات یہ کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض سے آزما لیا ہے. کسی کو دے کر آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سے چھین کر آزما رہا ہے. اصل بات کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں صبر کرنا ہے ان کی باتوں پر، ان کی یہ تمہیں بہت الجھائیں گے لیکن تمہیں صبر کرنا ہے اور اپنے راستے کو سیدھا رکھنا ہے. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے ہم محروم ہی رہ جاتے. بار بار وہ کہتے تھے کہ یہ کیا، ان کے پاس تو کوئی فرشتہ ہم نے تو نہیں دیکھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے پاس میرے پاس فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو مجھے وحی سناتے ہیں، تو کہتے تھے ہم نے تو وہ فرشتہ نہیں دیکھا. اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. فرشتوں کو انسان کب دیکھتا ہے؟ عام انسان کو فرشتے اس وقت نظر آئیں گے جب اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے، پھر اس کو فرشتے نظر آنے لگتے. پھر وہ گناہ گار تھوڑی فرشتوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ تو پریشان ہو جائیں گے. انہیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام بہت قریب آ گیا اور ابھی تو کچھ کیا نہیں تھا. ہاں، نیک جو بندہ ہے، جو مومن بندہ ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہوگا. فرشتے اس کو آ کر السلام علیکم کہیں گے، وہ خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا میں اپنی منزل کو پہنچ گیا. لیکن گناہ گار اس دن خوش نہیں ہوں گے. اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا. یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی. اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دے جانے والا ہے. یعنی اس دن
ہر گناہگار شخص کیا کہے گا، اتنا دکھ ہوگا اس کو، اتنا افسوس کرے گا، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے ان کی راہ کو اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ رکھا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا ضروری ہے دیکھنا کہ آپ کی کمپنی کیسی ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے بچوں کے دوست کیسے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کہتے ہیں اپنے دوست کے جو صحبت ہوتی ہے نا اسی راہ پہ ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ عربی کی ایک کہاوت ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو دوست کرتا ہے وہی۔ باقی جب آپ دوستیاں ایسی بنا لیتے پھر اچھا دوست کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، چلو جو یہ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، اور وہ زیادہ تر ظاہر ہے گناہ گاروں کے دوست بھی ویسے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جیسے اللہ نے کہا مومن عورتیں مومن مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک لوگ ناپاک لوگوں کے لیے ہیں، تو وہی کمپنی وہی اچھی لگتی ہے۔ ظاہر ہے جس کو شوشہ اچھی لگتی ہے، جو گناہوں میں خوش ہے، وہ کیوں نیک لوگوں کی راہ، نیک تو اس کو منع کرتا ہے کہ یہ مت کرو، ایسے نہ کرو، اس طرح نہ کرو، وہ پھر آتا ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ اپنے جیسوں میں خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو جمع ہے، یہ تو درس شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ذرا سا تھوڑا سا کسی کو سمجھا دو، وہ کہیں گے اچھا آپ کا درس شروع ہو گیا، تو وہ تو درس کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ پھر اس دن افسوس کریں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ رکھا ہوتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، جبکہ نصیحت پاس آ گئی تھی۔ پھر کیا دوست کہتے ہیں اچھا تم اب اتنی دیندار نہ بنو، ہاں ٹھیک ہے تھوڑا دنیا بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی، نہیں یہ تو دین ہی دنیا کا ہے، یہ تو دنیا سکھاتا ہے آپ کو، یہ ایسا دین ہے جو آپ کو رہنا سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ایک طرف ہو کے قرآن نمازیں پڑھتے رہو، یہ تھوڑی ہے ہمارا دین، وہ تو آپ کو دنیا میں رہنا سکھا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ادھر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ لیکن وہ ہماری ہے نا سوچ، ہم کہتے ہیں اچھا یہ شاید اب بہت نمازی بن گئی ہے، بس اب یہ نمازیں پڑھتی رہے گی، اب قرآن اب یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، اپنے راستوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنے طریقوں کو درست کرنا ہے، اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کہیں گے، اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شکایت کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن ہی چھوڑ دیا تھا میرے بعد، ہم تو ان کی سفارش کی امیدیں لگا کے بیٹھے کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ وہ ان کے لیے ہی سفارش کریں گے جنہوں نے قرآن کو پکڑا ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، حدیث کو کوشش کی تھی، سنتوں کو پکڑا تھا، ان کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ اور جو قرآن کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے بوڑھے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، پھر ہم خوب بھی باتیں کر لیں گے، ان کی تو وہ شکایت خود کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن باز گناہ گاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہدایت کرنے والا اور مددگار کافی ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت بنا دیا۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کی درمیان بہت سی امتیں ہلاک کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ ان کے سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے، نوح علیہ السلام، عاد، سمود، موسیٰ علیہ السلام، سب کو لوگوں نے جھٹلایا، اور اللہ نے پھر ان کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت تک موقع دیا، لیکن پھر جب دیکھا کہ یہ کسی طرح اپنے نبی کی بات نہیں مان رہے، پھر ان کی تباہی کا وقت آ گیا۔ اور آئیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جو اپنے نفس کو پوجنے میں لگا ہوا ہے، اسی کو اپنا الہ سمجھتا ہے؟ کیا آپ اس کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین الہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ کیسے ہم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں کہ اچھا جب اب پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے لیکن ہمیں نیند آ رہی ہے، ہم سو جاتے ہیں، تو ہم نے تو اپنے نفس کی مانی نا، تو ہمارا الہ کون ہوا؟ نفس ہوا، رب نہ ہوا۔ اللہ کی تو حکم آیا، اللہ کا آواز سنی،
پتہ چلا ٹائم ہو گیا لیکن سوئے رہے. کیوں؟ کہ ہمارا الہ کون تھا؟ ہمارا الہ اللہ نہیں ہے، ہمارا تو نفس ہے الہ، ہم تو اس کی مانتے ہیں. اور ہم جب اچھا وہ کھانا پکا رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہماری نمازیں جا رہی ہیں، تو کون ہے الہ؟ رب تو نہ ہوا، اس کی تو نہیں بات مان رہے. بازاروں میں گھومتے رہیں گے، نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، ہماری شاپنگ ہی اتنی لمبی ہو جاتی ہے عید کی کہ اچھا ابھی کپڑے خریدنے ہیں تو پھر ابھی تو کل اس کے لیے لیسیں خریدنے جائیں گے اور بٹن لیں گے ساتھ، پرسوں درزی کو دے کے جائیں گے، پھر 4 دن درزی نے ہمارے چکر لگانے. تو ہمارے لیے تو نمازوں کا ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے کام ہی بہت ہیں. یہ ہے نفس کو الہ بنا لینا کا کام. یہ ہے نفس کو الہ. اپنی ہی آرام میں لگے ہوئے ہیں نا، اپنا ہی آرام، بس آج میں آرام کر لوں، آج میں صفائیاں کر لوں، آج میرے پردے دھل جائیں. وہ اتنے لمبے کام شروع کریں گے کہ کدھر گئی نمازیں، اور قرآن کی تو خیر باری آتی ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ تو ویسے ہی روزوں میں ہاں پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ، باقی تو پھر بند کر کے رکھ دیے کہ چلو ٹھیک ہے اب اگلے سال ان کو کھول دیں گے. یہ ہے نفس کو الہ بنا لیا. اور کیا دنیا تھوڑی چھوڑوا رہا ہے قرآن، نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم تو نکالو نا. دنیا دیکھنے کو کسی نے منع نہیں کیا، بچے دیکھنے کو کسی نے منع نہیں کیا، گھر کو صاف رکھنے سے کسی نے نہیں منع کیا، بازاروں میں جانے سے نہیں منع کیا، لیکن نمازیں تو نہیں جا رہی، قرآن تو نہیں جا رہا. یہ دیکھ لو وعدے پورے ہو رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے، یا ایسے بس ہاں جہاں فائدہ دیکھا اس کی طرف ہو گئے، حق بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے سارا دین. کہ پھر جب جا بھی رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی ڈر کے جائیں کہ اچھا صحیح بات منہ سے نکلے، صحیح سب کچھ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ دینے کی بات آئے تو پھر اچھا چلو کل تمہیں پیسے دے دیں گے، چلو پرسوں دے دیں گے، وہ غریب کو کھپا کے رکھ دیتے. ایسے طریقے ہیں ہمارے، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کے. اچھے بھلے کھاتے بھی تھے لوگ ہیں، وقت پہ پیسے نہیں دیں گے کام والوں کو، خود کام والے بتاتے ہیں. اور پھر وہ دودھ والا ہے، اس بیچارے کو پیسے نہیں دیں گے، چلو کل آنا پرسوں آ جانا. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا دین. تو یہ سب اپنے نفس کو بس ہاں چلو ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے، یہ ہم پوری کر لیں، یہ کر لیں، خیر ہے اس کو کل دے دیں گے، اس کو پرسوں دے دیں گے. اللہ ہمارے طریقوں کو درست کر دے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا. پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے سائے پہ بات کی. ہم نے کبھی اب سائے پہ غور کیا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں ہمیں اپنا دیکھ پہچان کروا رہے ہیں کہ دیکھو جو تم سایہ بھی تمہارا بن رہا ہے نا، اس میں بھی رب کی نشانی ہے. اور اگر چاہتے تو اس کو ٹھہرا دیتے. اللہ نے اس کو پھیلایا. وہ کیسا پھیلا ہوتا ہے کہ یہ جو 12 بجے سے پہلے کی سورج میں جو سایہ ہوتا ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے سائے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے سایہ. اچھا، اور پورے 12 بجے جب سورج ہمارے بالکل اوپر ہوتا ہے، بالکل سایہ آپ دیکھیں گے کسی چیز کا سایہ نظر نہیں آتا. آپ کبھی دھوپ میں کھڑے ہو 12 سے 1 کے درمیان، آپ کو سایہ کوئی نظر نہیں آئے گا. جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں، لمبے ہوتے جاتے ہیں. یہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل کر دیا، یعنی یہ سائے کا تعلق سورج سے ہی ہے. پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا. کیسے آہستہ آہستہ؟ سورج غروب ہوتا ہے، سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورج جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی روشنی ہوتی ہے. روشنی ہوتی ہے ابھی. ایک یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً رات ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے شام ہو جاتی ہے، جہاں سورج تو نہیں نظر آتا لیکن دن کی تھوڑی روشنی ہوتی ہے اور سائے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ رات ہوتی. تو یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بہت ایک کیا کہتے ہیں آرٹ ہے ایک بہت بڑا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. فطرت سے جب ہم منافی ہو کر چلتے ہیں پھر اس میں ہمارے لیے نقصانات ہیں. ہم نے کیا کیا
کہ اللہ نے رات کو کہا تمہارے لیے نیند کا بنایا، آرام کا سبب بنایا، ہم نے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا، دن کو سونا شروع کر دیا۔ اچھا وہ پہلے تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ تھا کہ اچھا چلو صبح اٹھ جاؤ جلدی، ابو کی جلدی اٹھنے، چھٹیاں بھی ہیں تو پھر نہیں، چلو 7 بجے تک بس بہت ہوا، اٹھ گئے، ناشتہ واشتہ کر لیا جلدی۔ پھر ہمارے جو ساتھ تھی وہ کہتی تھی ہم تو 9 بجے اٹھتے، ہم کہتے تھے ہائے اللہ یہ 9 بجے اٹھتے ہیں سو کے، ہمارے لیے 9 بجے کا ٹائم بہت بڑا۔ اب تو خیر 9 سے 11 چلے گئے، 11 سے 1 بج گیا، 1 سے 2 بجے، اب تو لوگ 4 بجے کے اٹھتے ہیں۔ یہ ایک سارا دن گزار دیا سونے میں۔ اب جب دن جا رہا ہے، عصر کا ٹائم آ رہا ہے، اب اٹھے ہیں، اب دیکھیں گے پھر آہستہ 1 گھنٹہ اس میں، تو یہ کیا ہے؟ پھر صحتیں بھی خراب ہیں، پھر ڈپریشن بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی عمریں، پریشان پھر رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے انہیں کیا پریشانی لگی ہوئی ہے، لیکن بس ہے کچھ آوازار ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ وہ سب یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیچر سے ہٹا لیا، جب ہم فطرت سے ہٹ کر کام کر رہے ہوتے ہیں بس اس میں نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے ہر چیز کی، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ وہی ہے جس نے 2 سمندر آپس میں ملا رکھے، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا۔ یعنی کہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ دریا کا پانی جب سمندر میں جاتا ہے تو بالکل ایک وہ ایج ہے، اس طرف پانی میٹھا ہے اور ساتھ ہی کڑوا، یہ میٹھا پانی آپ پی سکتے، وہ اتنا کڑوا ہے جس کو آپ پی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کیسی قدرت ہے کہ دیکھو تم غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ، اور یہ کیا کر رہے ہیں انسان؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی تمہارے نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے رحمان کیا ہے، کسے سجدہ کریں؟ یہ جب وہ صلح حدیبیہ میں وہ لکھا جا رہا تھا، جو عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اور کافر کہنے لگے بھئی یہ کون ہے رحمان؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، یہ آپ مٹائیں اس کو۔ اور حضرت علی کی تو کہتے یہی تو جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ختم، یہ ہم مان لیں تو ہمارے تو جھگڑے نہ ختم ہو جائے۔ حضرت علی کی تو ہمت ہی نہ ہوئی، وہ کہیں نہیں میں اللہ کا نام کیسے مٹا سکتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹایا اور اس کی جگہ بسمک اللہ، اللہ کے نام سے، بس کہتے تھے رحمان کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ببرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنائے اور چاند چمکتا ہوا، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس کا ارادہ شکر گزاری کرنے کا ہے، جس کا ارادہ سیدھے راستے پر چلنے کا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ضرور ہدایت پکڑے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں زمین پر بہت عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، چاہے ان کو کتنے بڑے عہدے مل جائے، چاہے ان کو کتنا بڑا مال مل جائے، ان کے اندر عاجزی رہتی ہے۔ اور اس کی حقیقی صحیح جو تصویر ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں اس وقت جب وہ داخل ہو رہے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی تھوڑی سینے کو لگ رہی تھی، کوئی تکبر نہیں، کوئی روب نہیں، کوئی فخر نہیں۔ حالانکہ کن لوگوں کے پاس فتح ہو کے جا رہے تھے؟ جنہوں نے دھکے دے کے نکالا تھا، جن سے جان بچا کر نکلے تھے، انہیں کو کی سرزمین کو فتح کر لیا، لیکن کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی فخر نہیں تھا، بالکل عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی غرور نہیں۔
کوئی بڑے بڑے جملے نہیں، کوئی دعوے نہیں، بلکہ کہا آج تو وفا کا دن ہے، اور کہا آج معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا بس وہ ہماری طرف سے محفوظ ہے۔ یہ ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو دنیا کی چھوٹی سی، آج مجھے ایک خوشی مل گئی ہے، ایک نعمت مل گئی ہے، اصل تو آخرت ہے، وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ ہاں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر بحث نہیں کرتے، وہ بڑی بڑی باتیں انہیں نہیں سمجھانے بیٹھ جاتے، وقالوا سلاما، کہتے بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، سلامتی ہو تم پر۔ اور وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے، ساری ساری راتیں سو کر نہیں گزارتے تھے بلکہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اپنے رب کو اتنے یاد کرنے والے کہ ان کا سکون ہی نہیں ہے کہ ہم پورے 12 گھنٹے سو کے گزاریں، وہ رات میں سے بھی اٹھ کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھنا، اس کا عذاب بہت چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بہت ہی برا اور بہت بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہوئے نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ معتدل طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اسراف اور جو بے اعتدالی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، انسان جو ہے اللہ کا بندہ وہ اعتدال میں ہو کر خرچ کرتا ہے۔ اسراف میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور دوسرا حد سے کم کر دینا، ضرورتوں پر بھی نہ خرچ کرنا، یہ بخل میں آ جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں غلط ہے، درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا وہ اس کو قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے اس پر سخت وبال آئے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور پھر نیک عمل شروع کر دیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ ہے رحمان، اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گناہ گنوا کر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب، دوہرا عذاب تیار کیا، قتل، زنا، اور پھر یہ ایسے گندے کام ہے، لیکن کہا جو اس سے بھی توبہ کر لے گا، جس نے اللہ سے معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نہ تو صرف ان کو معاف فرمائیں گے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دینا، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب انہیں ان کے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں، ان میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ڈھونڈتے ہیں، باہر جا کر غلط کام نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمیں ہر خوشی ہر سکون ان سے ملے، اور پھر اپنی اولاد کے لیے، اور کیا وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے تمہاری دعا تو میرا رب، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی۔ تو یہ آخری جو رکوع ہے سورۃ الفرقان کا، اس کو ہم سب آج اچھے سے سمجھ کے پڑھیں،
اور دیکھیں کہ عباد الرحمان جو ہیں، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اور ایک عالم نے کہا کہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ یہ نہیں کہ اس ایک بندے کے اندر یہ ساری باتیں ہوں گی، بلکہ ہاں عباد الرحمان، رحمان کے کچھ بندے ہوں گے جو یہ کام کرتے ہوں گے کہ وہ دعا میں کر رہے ہیں بیویوں کے لیے، اولادوں کے لیے، کچھ وہ کیا کام کر، کچھ ہیں جو بہت جن میں عاجزی ہے، یعنی کہ یہ مختلف گروہ بتائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایک ہی بندے میں یہ سب خصوصیات آ جائیں تو پھر اس کے لحاظ سے اس کے درجے ہیں، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک یا دو ہم اپنے اندر ڈال لیں تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ توسین میم، یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان ہی کھو دیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو سیدھے راستے پر بلاتے تھے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو اتنے دکھی ہو جاتے تھے کہ بس کچھ جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں گے، کیوں اتنا ڈپریشن لے رہے ہیں، کیوں آپ اتنا دکھ کر رہے ہیں؟ مت کریں غم، آپ صرف اپنا کام کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار سکتے تھے، مگر اللہ کی طرف سے اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نشانیاں آتی ہیں۔ نشانیاں تو پہلے بھی لوگوں کو دی، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، یہاں پھر کچھ نبیوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پہلے نبیوں کو بھی نشانی دی، لوگوں نے یہی کام کیا، تھوڑے سے ایمان لائے، زیادہ نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پھر اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ سورۃ الشعراء بھی کیونکہ مکی سورت ہے تو مکہ میں ظاہر ہے حالات بہت خراب تھے، پریشانی ہو جاتی تھی کہ یہ کیوں نہیں لوگ مسلمان ہو رہے، دن رات کی محنت تھی لیکن اوپر سے ان کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار ایسی صورتیں نازل کی جس میں پہلے لوگوں کے قصے بتائے کہ یہ سب نیا نہیں ہے، آپ کے لیے نیا ہے لیکن یہ سب پہلے سے ہی دنیا میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون کے پاس، وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے تو خوف ہے وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، بس تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، اور ان کا مجھ پر میرے قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں، جیسے کہ بتایا تھا کہ ان سے قتل ہو گیا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے کہ، اور پھر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میرے لیے بہت مشکل، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، تو آپ ہارون علیہ السلام کو، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی کہ نہیں تو ایسا نہیں ہوگا، آپ دونوں جائیں۔ یعنی انہوں نے کہا آپ ہارون کو بھیج دیں میری جگہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دونوں جاؤ اور میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور یہ مت سمجھنا تم تنہا ہو بلکہ تمہارا رب ہے تمہیں دیکھنے والا، سننے والا۔ ہاں فرعون کے پاس جاؤ بلا شبہ، اور ان سے کہو کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور کہو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سال ہم میں نہیں گزارے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، فرعون آگے انہیں اپنے احسانات یاد دلانے لگ گیا کہ تم تو میرے گھر پلے ہوئے ہو، آج تم مجھے یہ باتیں کہہ رہے ہو، تو تم پر تو میرے بہت احسانات ہیں۔ پھر تم اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور ناشکروں میں ہو گیا، یعنی کہ پھر وہ بات یاد دلائی کہ جو تم سے قتل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس کام کو اس وقت کیا تھا جب میں گمراہوں میں سے تھا، یعنی اس وقت مجھے نبوت نہیں ملی تھی، میں غافلوں میں سے تھا، تو چھوڑو اب وہ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی، وہی بات ہوئی نا انسان کو جس کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی بات فرعون نے کی۔ پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا تھا، پھر مجھے میرے رب نے حکم دیا، علم عطا فرمایا، اور میں پیغمبروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات کہ وہ
برائیوں پہ اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہاں مان لیا کہ ہاں یہ ہوا تھا، بس اس وقت میں نہ سمجھ تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، پھر میں ڈر کے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم عطا فرمایا، علم دیا، مجھے نبیوں میں سے کر دیا۔ کیسے؟ یعنی کہ ایک نیک بندے کی، ایک شریف بندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں پہلے تھا ایسے، اب میں نہیں ہوں، اب تو میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کیا تم سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر ڈالوں گا۔ یعنی وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں، مجھے ہی معبود مانو۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام بتانے وہ تمہارے باپ دادا کا بھی رب تھا، تم تو اب پیدا ہوئے ہو نا، تو تم اپنے آپ کو رب کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی دلیل لے آؤں، کوئی معجزہ لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پیش کر۔ آپ نے اسی وقت لاٹھی ڈال دی اور اچانک کھلم کھلا اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا، وہ چمکنے لگا۔ اچھا اب فرعون نے کہا ہاں معجزے دکھاؤ، نشانیاں دکھاؤ، لیکن فرعون نے جب نشانیاں دیکھی تو اپنے سرداروں سے کہنے لگا یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بتاؤ اب کیا کریں اس کے ساتھ؟ ان سب نے کہا آپ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیں، ہم شہر کے ہر کارے بھیجتے ہیں اور وہ بڑے جادوگر لے آئیں گے، پھر ان کا ایک مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ بہرحال جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بھی بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا تمہیں جو ڈالنا ہے ڈالو۔ انہوں نے اپنا جادو ڈالا اور کہا عزت فرعون کی قسم، یعنی کہ فرعون کو اپنا الہ مانتے تھے، رب مانتے تھے، تو اسی کی قسم کہا ہم ہی غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی جس نے سارے جو جادو کو کھا لیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم جس نے تم سب کو جادو سکھایا، یعنی کے خلاف ہو گیا، کہا یہ تو تم میں سے ہی ہے، تمہارا سردار ہے، اس لیے اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، انہیں کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے بہرحال وہ تو جیسے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور ہم تو بس اپنے رب کے لیے اسی کی طرف جانے والے، ان کو اسی وقت اس نے پھانسی دے دی تھی۔ اچھا اور موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے چلو، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہر میں ہرکاروں کو بھیج دیا، یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، اور اس نے کہا کہ ہم تو ان کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ بالآخر ہم نے بڑی جماعت، اور یہ ہوا کہ اس سے چوکنا رہنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں باغات، چشموں اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، یعنی ایسی اللہ کی تدبیر تھی کہ اپنے محل سب کچھ چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا کہ ہم تو ان کو پکڑ لیں گے، یہ نہیں پتا تھا کہ آج تو وہ ڈوب مرنے والے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ بس فرعونی سورج نکلتی ان کے تعاقب میں نکلے، اور یعنی کہ پیچھے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ تو محل اور سب چیزیں ان کے قبضے میں آ گئیں، فرعون تو ان کے پیچھے چلے گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی حصہ پانی کا بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا۔
اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اور باقیوں کو دریا میں ڈبو دیا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور فرعون ڈوب گیا. تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل وقت انہوں نے دیکھا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اپنے نبی کی اور ان کے ساتھیوں کی. ہاں، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ سنا دے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو سنتے ہی نہیں ہیں اور یہ آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. بہرحال سارا انہوں نے سمجھایا اپنے باپ کو، اور پھر لیکن باپ نے کیا کہا کہ نہیں، تم یہاں سے بس چلے جاؤ. اب یہ وہ وقت ہے کہ جو ابھی وحی نہیں آئی تھی اور 13-14 سال کے تھے جب انہیں نکال دیا گھر سے باہر. اور پھر جب باہر جا رہے ہیں، ظاہر ہے دیکھیں ابھی ایک اتنا بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، لیکن انہیں اللہ پر کتنا بھروسہ ہے کہ جا رہے ہیں گھر چھوڑ کے. تو کہا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی بھی کرے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اپنے آپ کو تسلی دے رہے، حالانکہ سامنے ابھی کوئی منزل نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہاں سے کھائیں گے کیا ہوگا، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہے نا. وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے اللہ ہی شفا دیتا ہے. وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کر دے گا، اور جس سے امید بندی ہے وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے. یعنی کہ وہاں پر جو ساری سوسائٹی تھی وہ بتوں کو پوج رہی ہے گمراہی کے کاموں میں، تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھنا. یعنی جہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہاں بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں. کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھیں جب ہم کسی لڑکے کے متعلق سنیں کہ اس کو باپ نے گھر سے نکال دیا تو پھر ہر کوئی یہ نہیں کہتا کہ باپ ہی ایسا ہوگا، لوگ بچے کو ہی برا کہتے ہیں. باپ کو تو کوئی ماں باپ کو نہیں برا کہتا، یہ ایک معاشرے کا ہے. لیکن اب وہاں پر اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ بیٹا نیک تھا اور ماں باپ گمراہ تھے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرا ذکر خیر پیچھوں میں کرنا. نیک جو شریف بندہ ہوتا ہے اس کو یہ بھی تکلیف ہوتی کہ ہائے لوگ مجھے کیا سمجھیں گے کہ میں کوئی نافرمان تھا، میں برا تھا. تو وہ اب دعائیں کر رہے ہیں وَجَعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّتِ النَّعِیمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنانا. اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے. یعنی کہ اپنے باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گا. ہاں، جو قلب سلیم لے کر آ گیا اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. تو یہاں پر کیا ہے کہ اس دن صرف وہ کام آئیں گے جو قلب سلیم لے کر. قلب سلیم ایسا دل جس میں اللہ کا ڈر، جو اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت میں لگاؤ، یہ ہے قلب سلیم. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزار، نہیں، بلکہ اللہ کی پہچان حاصل کی اور پھر اس کے راستے پر چلا. ایسے جو لوگ ہوں گے اصل میں وہ کامیاب ہوں گے. تو یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھر کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اچھا پھر ٹھکانہ دیا، پھر آگے سے اولاد دی. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے. اصل بات یہی ہے کہ یہاں پر یہی سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے نبیوں کو بھی لوگوں نے جھٹلایا، تنگ کیا. ایک وقت تک اللہ نے انہیں مہلت دی، لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ جب پکڑ آ گئی اور پھر نبی اور اس کے ماننے والے جو بظاہر کمزور لگتے تھے لیکن پھر وہ ان طاقتور لوگوں پر غالب آ گئے. اسی طرح آگے نوح علیہ السلام کا ہے، جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے ایسے، اور بالکل جھٹلا دیا. پھر انہوں نے
دعا کی ففتح بینی و بینہم، یا اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کی بھری ہوئی کشتی میں اس کو سوار کر کے نجات دی، یقیناً اس میں بہت ہے عبرت سیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، کہتے یہ بڑی صنعت والے مضبوط محل پہاڑوں میں تعمیر کرتے تھے، اور جب ان کا نبی ان کے پاس آیا تو بالکل انکار کر دیا، کہنے لگے نہیں، ہم تو تمہیں بہت کمزور دیکھتے ہیں، خود اتنے بڑے بڑے محلوں کے مالک تھے۔ بہرحال جب نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو میں آگے کر رہی ہوں کہ یہ ہم نے پہلے کچھ پڑھی ہوئی ہے، کوئی آج تھوڑا سا میں سورۃ النمل کو لے کے چلوں گی، تو وہاں پر حضرت سلیمان کا ذکر ہے جو پہلے نہیں ہے، اور بہت کم ذکر ہے ان کا، تو میں چاہ رہی تھی اس کو ہم تھوڑا سا سیکھ لیں، اس میں بہت سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سورۃ النمل شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ توسین یہ آیتیں ہیں قرآن کی واضح اور روشن کتاب، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے، یعنی قرآن جو ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ جو نیک لوگ چلیں گے۔ اچھا، اب وہ ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن خوشخبری ہے۔ ہاں، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کام ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں، آپ ان کو عذاب دیں، بتائیں یا نہ بتائیں، یہ بات نہیں مانی۔ اور جب یاد کریں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آیا ہوں، آگ کا کوئی اچھا وہ نا سورۃ النمل بھی شروع ہو رہی ہے، اور بیسک جو اس میں النمل جو ہے وہ حضرت سلیمان کے ہی سارے قصے میں، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر ضرور کیا ہے، کہ ذکر ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، مطلب لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا، کہ جب بھی ایک بڑی بات کسی اور نبی کی بتانی ہوتی ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں پھر وہی دیکھ رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہیں بتا دو کہ جب ان کو نبوت ملی، یہ وہی واقعہ ہے، اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس سے سیک لو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم، موسیٰ سنو، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور حکمت والا۔ جب بھی یہ آیات پڑھتی ہوں میں تو میرا آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، میں کہتی ہوں اس وقت کو ہم سوچیں، ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ وہ رات ہوگی اور ایک جگہ بس روشنی تھوڑی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہنچی اور وہاں سے آواز آ رہی ہے میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں۔ کیا وہ فیلنگز اور کیا، یعنی یہ سب سوچنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم تھوڑا سوچ لیں اس کو کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ ایک انسان کو یہ آواز آ رہی ہے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اللہ۔ ایک خوف بھی ہے کہ اچھا ایسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ کیسے اپنے سے ان کو تھوڑا سا اٹیچ کیا اور پوچھا کہ یہ تمہاری کیا ہاتھ میں کیا ہے، پھر وہ تو اس طرح سے تھوڑی سی بات چیت شروع ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت باتیں، ان کو بہت جلدی پڑھنے کو نہیں دل چاہتا، دل چاہتا ہے ان پہ ٹھہریں، سوچیں، سمجھیں۔ موسیٰ سنو، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب حکمت والا، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا اس طرح گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے بعد نیکی کریں ان کی برائی کے پیچھے تو میں بخشنے والا ہوں۔ اور پھر ان کو نشانیاں دیں، ایک گریبان میں ہاتھ ڈالو وہ چمکتا ہوگا،
اور کہا اب ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس چلے جاؤ. بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تباہ ان کو کر دیا جنہوں نے ظلم اور تکبر کیا. بس دیکھ لیجئے ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر وسیلت فرمائی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے. داؤد علیہ السلام باپ تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان دونوں کو علم دے رکھا تھا اور جب ان کو علم مل گیا نا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی. اب دیکھیں کتنی عاجزی ہے, اپنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ کا فضل ہوا اور علم کے ساتھ پھر بادشاہت تھی, پھر نبوت تھی. بہت یعنی کہ بہت ہی بڑا فضل تھا ان پر تو کہ علم بھی دیا, نبوت, دونوں باپ بیٹا نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے, یعنی مال کے لحاظ سے اور پھر بادشاہت بھی وہ بادشاہت کے اس سے پہلے نہ بات کسی کو ملی ہے نہ ملے گی, ایسی بادشاہت تھی. لیکن آجزی دیکھیں, یہ ہے اللہ کے بندے بالکل آجزی سے چلتے ہیں. جو ابھی پڑھا نا عباد الرحمان کی خصوصیات کو, یہ کہا کہ اللہ کا کتنا شکر ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی تھی, یعنی کہ بہت لوگوں سے ہم بہتر ہیں, بیٹر ہیں, یہ احساس بھی تھا. لیکن تکبر نہیں, غرور نہیں تھا, بس اللہ کے شکر گزار بن گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اور ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام. اب یہاں پہ سلیمان پر ہے پیش اور داؤدہ پہ ہے زبر. تو یہاں پہ تھوڑی گرامر والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ سلیمان کو وارث بنایا داؤد کا. سلیمان کی پیش بتا رہی ہے کہ وہ ان کو وارث بنایا, کس کا؟ داؤد کا. تو یہ تھوڑی سی اس میں گرامر بھی سمجھتے کہ ورنہ گرامر نہ سمجھ آئے تو ہمیں نہ پتا چلے کہ پیش اور زبر کا فرق کیا ہے. تو گرامر سیکھنی بھی بہت ضروری ہے. اور داؤد کو کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں. بے شک ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. یعنی کہ جب سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے, پھر نبوت بھی انہیں ملی, اس کے بعد بادشاہت اتنی بڑی ملی, پرندوں کی بولیاں بھی انہیں سکھائی گئی کیونکہ پرندوں کے بھی وہ بادشاہ تھے, پرندے بھی ان کی حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے تھے. تو کہا ان ھذا لہو الفضل المبین, یہ اللہ کا بہت ہی بڑا فضل, کھلا فضل ہے. سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے. ہر ایک کے الگ الگ کی درجہ بندی کی گئی تھی, یعنی سب جو ان کے پھر لشکر تھے, کچھ جانوروں میں سے تھے, کچھ جنوں میں سے, کچھ انسانوں میں سے, پھر وہ سب ان کی جب انسپیکشن کے لیے آتے تھے سب ان کے آگے کھڑے ہوتے تھے عاجزی کے ساتھ. جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی بات پہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے. کتنا بڑا فضل ہے کہ چونٹی اپنی سہیلیوں کو کہہ رہی تھی جلدی جلدی ہٹ جاؤ آگے سے, یہ نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے. اس پر سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یہ کیسے اپنی جان بچا رہی ہے, اور دعا کرنے لگ گئے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی, اور میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے.
اتنے بڑے نیک بندے تھے، نبی تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن کتنی عاجزی ہے. اور وہ اتنی سی چونٹی کی بات سن کے اتنی شکر گزاری دل میں ہوئی کہ دیکھیں میں اس کی بھی بات سن سکتا ہوں، میں اس کی بھی بات سمجھ رہا ہوں. اور پھر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے اور میرے ماں باپ کو، آپ مجھے توفیق دے کہ میں ان کا شکر کر سکوں. اور پھر یہ کہ وان عمل صالحا ترضاه، مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کر لوں جس سے آپ راضی ہو جائیں. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سے وہ نیک کام کروا لے جس سے آپ راضی ہو جائیں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے. نبی ہیں حالانکہ، لیکن پھر بھی کتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں. آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، میں خود کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. یعنی وہ کیوں نہیں آیا؟ بڑے ظاہر ہے بادشاہ تھے، سپہ سالار تھے، تو کوئی بھی اپنی فوج میں، لشکر میں بغیر بتائے آپ کیوں ایبسینٹ ہو رہے ہیں؟ آپ کو بتانا چاہیے، کوئی دلیل دیں، کوئی اپلیکیشن دیں. یعنی بڑا روب تھا ان کا، ایسے نہیں آپ غائب ہو سکتے بغیر بتائے. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تو ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. یعنی سبا جو ہے وہ ایک قوم تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. شیطان نے ان کے لیے ان کے کام خوبصورت بنا دیے ہیں، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت عظمت والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اب نبی کے لشکر میں تھا. یہ ہے نا کمپنی جو ہم نے پڑھا کہ اس وقت دوست کاش میں اس کو نہ بناتا. نبی کی کمپنی نے اس ہدہد کو بھی کتنا ایمان والا کر دیا تھا کہ وہ کیا خبر لایا. حیران ہو رہا ہے کہ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، ایک تو اس کی جو مطلب سردار ایک عورت ہے اور ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہر ایک میں سے اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، مگر ان میں کیا برائی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے ہوئے ہیں، کسی اور کو یہ سجدہ کر رہے ہیں. اور اللہ نے سورج، اچھا سورج کو سجدہ کرنا یہ اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. ان کو یہ عقل نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرے. یہ سب ہدہد کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے. یعنی کہ ظاہر ہے اب جو بغیر بتائے ایبسینٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹیچر کو ان پر اعتبار رہتا نہیں ہے. وہ کہتے پتہ نہیں کوئی بہانہ ہی بنا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بغیر بتائے چھٹی کر لے تو پھر وہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بہانہ بنا رہا ہے کوئی. اب بہرحال سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چلیں پوچھتے ہیں، تو اس کی تحقیق کرو، میرے اس خط کو لے جا انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں. اچھا خط لے کر ہدہد گیا اور وہ ملکہ نے پڑھا تو کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور جو بخشش والے مہربان اللہ کے نام سے شروع، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا. تو یہاں سورۃ النمل کی یہ آیت دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہر سورت کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لکھوائی گئی. اور پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ. اس نے پھر اپنے سرداروں سے پوچھا کہ دیکھو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. ان سب نے جواب دیا ہم طاقت اور قوت والے ہیں، لڑنے بھڑنے میں بھی ماہر ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ خود سوچ لیں، آپ جو حکم دیں گی ہم کر لیں گے. اس نے کہا بادشاہ تو تھوڑا سا ڈر گئی کہ وہ کچھ بسم اللہ تھی، کچھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تھا. اس نے کہا جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں،
اچھا پھر اس نے کیا ایک ترکیب کی کہ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، یعنی کہ مال والی تھی، اس نے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کو بھیجے کہ اگر تو یہ مال کا لالچی ہوگا تو چلو اس کو کچھ دے دلا کے چپ کرا دیتے ہیں۔ بس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا تم مال سے مجھے مدد کر دینا چاہتے ہو، یعنی کہ مجھے مال سے امپریس کرنا چاہ رہے ہو، جبکہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم مجھے دے رہے ہو۔ تم اپنے تحفے سے خود ہی خوش ہو، ان کے پاس تو اتنی بڑی سلطنت تھی، وہ کہاں متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا اس کو واپس لے جاؤ اور اب ہم وہ لشکر لائیں گے جن سے لڑنے کی تمہیں طاقت نہیں ہوگی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ بہرحال آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں گے تو میں لا دوں گا، لیکن ایک علم والے نے کہا کہ آپ پلک جھپکائیں گے تو میں لے آؤں گا۔ بہرحال اس پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا بڑا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ تم شکر کرو گے یا ناشکری کرتے ہو، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تو غنی ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے۔ یہاں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، اس میں شکر کو بہت زیادہ کیا ہر بات پہ، یعنی کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے ان آدمیوں میں سے ایک جن کہہ رہا ہے میں تو بھئی آپ اٹھیں گے میں لے آؤں گا، اور ایک علم والے نے کہا پلک جھپکائیں گے، تو فوراً شکر کیا کہ یہ دیکھو میرے رب کا مجھ پہ کتنا بڑا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ بہت بڑی بڑی دکانوں پہ، بہت بڑے بڑے گھروں پہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے جملہ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ کس لیے فضل کس لیے کیا یہ بھی پتا تھا، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تو اس سے بالکل غنی ہے۔ حکم دیا اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پاتی ہے یا نہیں۔ بہرحال جو وہ آئی اور اس نے ایسا ہی کیا، کہا یہ تو میرا بھی بالکل ایسا ہی تخت ہے، اسے کیا پتا تھا، مطلب وہ تو چل پڑی اور پیچھے سے یہ تخت اٹھا کے لے آئے تو کہنے لگی یہ تو میرا ہی ایسا میرا بھی ہے۔ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے، اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کے یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے سے مڈھی ہوئی عمارت ہے، یعنی اس وقت دیکھیں شیشے کی عمارت بنائی ہوئی تھی، اتنا زیادہ وہ ڈیولپ کنٹری تھا۔ وہ دیکھ کر بہرحال بہت امپریس ہوئی اور کہنے لگی میرے پروردگار میں نے تو اپنی جان پہ ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی متی اور فرما بردار ہوتی ان پر ایمان لے آئی۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں ان کی ایک تو بہت زیادہ جو ان کو سلطنت دی گئی اور جو ان پر نوازشیں تھی، علم تھا اتنا زیادہ، اور ہر چیز پر وہ شکر کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہی سیکھنے کی بات ہے۔ اور پھر جو ان کی دعائیں ہیں اور ہر نعمت پر وہ کیسے کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور پھر بہت شکر گزار بنتے تھے، بہت دن والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر نعمتوں کا احساس ڈال دے۔ اللہ نے ہم پر بھی بہت فضل کیا ہے، بہت کچھ ہمیں دیا ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں کرتے، ہم میں اور ان میں یہی فرق تھا، اسی لیے ان کا قصہ ہمیں سنایا گیا ہے کہ دیکھو کیسے چھوٹی سی، اب چونٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے اس میں کیا تھا، ہم کبھی اس کو، ہم تو چونٹی کو اگنور کر دیں، اس کو کبھی اتنی اہمیت ہی نہ دیں، لیکن وہ اس پر بھی شکر کر رہے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو احساس کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے اندر احساس کرنے والا دل ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ بہت خوبصورت یہ آیات ہے، ان پر بہت بات ہو سکتی ہے، انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل کلاس میں اس پہ بات کریں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ کوئی مجلس ہم دعا کے بغیر ختم نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك متواء إليك مخبتا أواها منيبا. ربي تقبل توبتي ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبی. اے میرے رب ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف مدد نہ کرنا. یا اللہ ہمیں غلبہ دے، ہمارے اوپر کسی کو غلبہ نہ دینا. یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے. اے میرے رب ہمیں اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، بہت عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری زبان کو سیدھی رکھنا، ہمارے دل کو ہدایت دے اور ہمارے سینے سے ہر کینہ نکال دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا، اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک کر دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے لیے دین اور دنیا کا علم آسان کر دے. یا اللہ ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے، ہدایت کے راستے آسان کر دے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے. ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ان کے لیے ان کے دین کا، دنیا کا علم آسان کر دے. ان کے لیے نیک استاد، نیک دوستوں کا ساتھ انہیں ملے، نیک رشتے ملے. یا اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دینا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ دینا. یا اللہ ان کے بلند نصیب کرنا. یا اللہ ان کے بلند نصیب کرنا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.